یہ ایک ایسے گھر کی کہانی ہے جہاں رمضان آنے سے پہلے آنسو تھے اور رمضان جانے کے بعد صرف رحمت ہی رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سا گاؤں تھا جہاں شام ہوتے ہی چراغ جل اٹھتے اور فضا میں اذان کی آواز گونجتی۔ وہ گاؤں جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی اس میں چھپے کچھ دکھ بھی گہرے تھے۔ اسی گاؤں کے کچے راستے کے کنارے ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا جہاں ایک غریب مگر محنتی خاندان رہتا تھا، ماں باپ اور 3 معصوم بچے۔ لیکن اس گھر میں محبت کم اور خوف زیادہ رہتا تھا۔ باپ ایک سخت مزاج انسان جس کی آواز ہی بچوں کے لیے سزا تھی۔ وہ ہر بات پر غصہ کرتا، ہر ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈالتا اور غربت اس کے ظلم کا سب سے بڑا بہانہ تھا۔ ماں خاموشی کی تصویر وہ ہر دن امید کے ساتھ جگتی اور ہر رات ٹوٹے دل کے ساتھ سوتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی دعا رہتی، یا اللہ میرے گھر کو سکون دے دے۔ بچے جو کھیلنے کی عمر میں تھے لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ خوف تھا اور ان کے دلوں میں خواہشوں کی جگہ خاموشی۔ پھر رمضان کا چاند نظر آیا، پورا گاؤں خوشی سے جگمگا اٹھا، گلیوں میں روشنی، مسجدوں میں رونق، لیکن اس گھر میں اب بھی اندھیرا تھا۔ روزے رکھو گے تو کام کون کرے گا؟ باپ نے چیخ کر کہا۔ بچے سہم گئے۔ ماں نے ہمت کر کے کہا، یا اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ باپ کی نظر میں رحم کی کوئی جگہ نہ تھی۔ پہلے روزے کا دن، گرمی، بھوک، پیاس اور اوپر سے سخت کام۔ بچے دن بھر کام کرتے رہے، ان کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ مغرب قریب آئی، تینوں بچے دروازے کے پاس بیٹھ گئے، آنکھوں میں ایک ہی سوال، کیا آج افطار ہوگا؟ دروازہ زور سے کھلا، باپ اندر آیا۔ کھانا کہاں ہے؟ چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ ماں کی آواز کانپ گئی اور وہ بولی، آج کچھ نہیں ہے۔ اسی لمحے آسمان پر زور کی گرج ہوئی، تیز ہو گئی اور دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ باپ نے پوچھا، کون ہے؟ پھر باپ نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا، چہرہ نور سے روشن، آنکھیں جیسے دل کے اندر تک دیکھ رہی ہو۔ بیٹا کچھ کھانے کو دے دو۔ باپ نے کہا، ہم خود بھوکے ہیں، جاؤ یہاں سے۔ پھر فقیر نے مسکرایا، ایک عجیب سی مسکراہٹ میں بولا، رمضان میں دینے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ یہ الفاظ ماں کے دل میں اتر گئے۔ اس نے جلدی سے ایک خشک روٹی نکالی اور فقیر کو دے دی۔ فقیر نے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، اللہ تمہارے گھر کو ایسے بھر دے کہ تمہیں کبھی کمی محسوس نہ ہو۔ اور وہ چلا گیا، لیکن اس کے الفاظ ہوا میں گونجتے رہے۔ اسی رات گاؤں میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی اور اس گھر میں کچھ ہونے والا تھا۔ باپ کو خواب آیا، وہ ایک سنسان میدان میں کھڑا تھا، زمین جل رہی تھی، ہوا میں چیخیں گونج رہی تھی۔ ایک آواز آئی، یہ تمہارے اعمال ہے۔ پھر باپ نے ڈرتے ہوئے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بہت ڈر گیا۔
اچانک وہی فقیر سامنے آیا، لیکن اب وہ ایک عام فقیر نہیں تھا، وہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم نے اپنے ہی گھر والوں کو اذیت دی، تم نے رمضان کی رحمتوں کو ٹھکرا دیا۔ باپ رونے لگا، مجھے معاف کر دو۔ باپ کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ فقیر کی آواز گونجی، معافی مانگنے سے پہلے بدلنا سیکھو۔ باپ کی آنکھ کھل گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اٹھا، بچوں کو دیکھا، تینوں بھوکے سوئے تھے۔ ماں کو دیکھا جو سجدے میں رو رہی تھی۔ اس لمحے پہلی بار اس کا دل ٹوٹا۔ میں نے اپنے ہی گھر کو جہنم بنا دیا۔ اگلی صبح سورج نکلا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ وہی آدمی جو کل تک سخت تھا، آج خاموش تھا۔ وہ بازار گیا، اپنے پاس موجود آخری پیسے خرچ کیے۔ آٹا، چاول، کھجوریں گھر لے آیا۔ بچے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ سب پوچھنے لگے، کیا یہ سب ہمارے لیے ہے؟ باپ نے کہا، ہاں، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اور آج سے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ مغرب کا وقت، دسترخوان سجا، بچے مسکرا رہے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں سکون تھا۔ افطاری سے پہلے باپ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، مجھے ایک اور موقع دے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، کوئی نہ تھا، صرف ایک تھیلی، اندر راشن، کپڑے اور پیسے، اور ایک پرچی تھی جو اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ اسے کہیں گناہ لوٹا دیتا ہے، یہ اس پرچی میں لکھا ہوا تھا۔ باپ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ یہی فقیر تھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ چند دن بعد وہی باپ جو کبھی ظلم کرتا تھا، اب گاؤں کے غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ لوگ حیران تھے، یہ کیسے بدل گیا؟ اس کی بیوی نے کہا، یہ رمضان کا معجزہ ہے۔ آخری رات چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ باپ مسجد کے باہر کھڑا تھا۔ اچانک اس نے دور ایک سایہ دیکھا، وہی فقیر۔ پھر باپ دوڑا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا، وہ غائب ہو گیا۔ صرف ایک آواز آئی، تم بدل گئے ہو، اب تمہارا گھر بھی بدل جائے گا۔ اس کے بعد وہ گھر جو کبھی خوف کا مرکز تھا، اب محبت کی مثال بن گیا۔ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، یہ انسان کو انسان بنانے کا مہینہ ہے۔ جو دل بدل لے، اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان دلوں کو بدلنے کا مہینہ ہے، عادتوں کو سدھارنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گھروں میں بھی کبھی غصہ ہو، ناراضگی ہو، یا کسی کے دل پر ظلم ہوا ہو، لیکن اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، تو اللہ تعالیٰ اسی گھر میں رحمت اور سکون اتار دیتا ہے۔ آئیے اس رمضان ہم سب یہ نیت کریں کہ اپنے گھروں کو محبت، صبر اور رحمت سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے، نماز اور دعاؤں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں
اور پریواروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان بڑھانے والی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔